میں 16 سال کی ہوئی تو مجھ سے ہر کام الٹا ہونے لگا۔ کھانا بناتی تو کھانا جل جاتا، کپڑے استری کرتی تو کپڑے جل جاتے، شیشے کے برتن میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتے۔ گھر والے مجھے منحوس کہہ کر پکارتے، میں روتے ہوئے کہتی میں یہ سب جان کر نہیں کرتی، مگر پھر بھی گھر والے مجھے منحوس ہی کہتے۔ ایک دن میں بہت تنگ آ گئی تو روتے ہوئے گھر سے بھاگ گئی اور ایک دربار پر اپنا حلیہ بگاڑ کر بیٹھ گئی۔ وہاں ایک لڑکا روز میرے پاس آتا اور مجھے میٹھی کھیر کھلاتا، جسے کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ جب آنکھ کھولتی تو میرے ہاتھ اور پاؤں پر شہد لگا ہوتا اور چونٹیاں میرے جسم پر چل رہی ہوتی۔ میں بہت ڈر جاتی۔ ایک رات میں کھائے بغیر ہی سو گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی میرا نام کشمالہ ہے۔ میرا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں ہے، میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی چل بسی اور بابا مجھے کتنا پیار کرتے تھے کہ چوتھے دن وہ بھی مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح میں اپنی چچی پر ایک بہت بڑے بوجھ کے ساتھ منحوس کا ٹائٹل لے کر ان کے گھر آ گئی۔ ایسا میری چچی کا کہنا تھا۔ خیر مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اور پڑتا بھی کیوں، مفت کی روٹی جو مل رہی تھی اور میں کھا رہی تھی۔ میرے چچا تھوڑے رحم دل تھے، وہی مجھے پڑھا رہے تھے۔ اچھا سب مل رہا تھا، وہاں دو چار گالیاں اور طنز مل جاتے تو خاموشی سے سن لیتی، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ورنہ میرے پاس چچی کی باتوں کے ایسے ایسے جواب تھے کہ ان کی بولتی بند ہو جاتی، لیکن بات وہی تھی۔ پھر کسی وفادار کتے کی طرح ان کی روٹی پر پل رہی تھی، نمک حرامی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ بات پھر میرے منحوس ہونے پر آ جاتی۔ ایک دن میرا دل بہت چاہا تو چھپ کر چچا کی دکان پر چلی گئی۔ وہاں مجھے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ ان کو چچی کی فضول باتوں سے اصل میں چڑ تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ فضول میں ہی مجھ معصوم پر ظلم کرتی ہیں، اس لیے ہمیشہ وہ مجھے ان کے قہر سے بھی بچا لیتے تھے۔ اس دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ایک جوس کا ڈبہ دیا، ساتھ میں 2 ٹافیاں بھی دی، تو میں خوش ہو گئی۔ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی تو انہوں نے کہا یہاں نہیں، آؤ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں بیٹھ کر کھا لو۔ میں بھی مان گئی۔ وہ مجھے دکان کے پاس موجود پچھلی طرف بٹھا کر خود دکان کی طرف آ گئے۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہاں ساتھ ہی بہت ساری بجلی کی تاریں موجود تھیں۔ اصل میں وہ کنڈا تھا جو چچا نے بجلی کا بل بچانے کے لیے لگایا ہوا تھا، اور اس کا کنیکشن چچا کی دکان پر تھا۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کرنے کے لیے جیسے ہی ہوا میں لہرایا تو ایک دم سے کچھ ہوا، مگر مجھے کہاں ہوش تھا، میں تو کھانے میں مصروف تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے جو دکان میں شارٹ سرکٹ ہوا، اس سے نکلنے والی چنگاری نے پاس پڑی چیزوں کو پکڑ لیا اور آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ چچا کی دکان کا تو منہ کالا ہو چکا تھا۔ ان کی چیخو پکار سن کر جب میں وہاں گئی تو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی کہ آخر سب ہوا کیسے، لیکن شاید ہمیشہ کی طرح میری قسمت ہی خراب تھی۔ پھر میرے دکان پر جانے والی بات چچی کو پتہ لگ گئی۔ پھر کیا تھا، جو انہوں نے مجھے مارا پیٹا تو وہ الگ، اس کے علاوہ گھر پر آنے والی ہر عورت کے سامنے مجھے منحوس بھی قرار دے دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس پر بلاؤں کا سایہ ہے یہ بھی سب میں مشہور کر دیا۔ اب تو اتنا میں خود کے بارے میں نہیں جانتی تھی جتنا لوگ مجھے بتاتے تھے۔ اب کوئی مجھے اپنے گھر بلانا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ چچی سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی، ان کی بیٹی کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ میں بھی سارے کام بہت اچھے سے کرتی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے بہت عجیب ہو رہا تھا۔ میں جو بھی کام کرتی وہ الٹا ہی ہو جاتا۔ مجھ سے روز ہانڈی جل جاتی، کپڑے جل جاتے، میں نقصان پر نقصان کیے جا رہی تھی، اور چچی مجھے منحوس کہہ کر روز مارتی اور کہتی کہ تم مرتی کیوں نہیں ہے۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ اب یہ چھت بھی چھننے والی ہے، اس سے پہلے چچی مجھے برا بھلا کہہ کر باہر نکالیں، میں خود ہی باہر چلی جاؤں۔ اور میں نے اپنا جو بھی بچا ہوا سامان تھا وہ سمیٹا اور ایک خط میں یہ لکھ کر کہ اب میں مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی آپ پر چچا جان، اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں نے لکھ دیا تھا کہ مجھے ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرنا، میں کسی بھی مزار یا کہیں بھی جگہ مل گئی بس ادھر رہ لوں گی، اگر لوگ کچھ پوچھیں گے کہاں گئی تو کہہ دینا چلی گئی کسی رشتہ دار کے گھر۔ یہ میرے آخری الفاظ تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ چچی تو مجھے بدنام کر کے میری عزت کا جنازہ نکال ہی چکی تھی۔ بس میں نے یہ چچا کے لیے لکھا تھا جن سے مجھے محبت تھی، اور انہوں نے بھی مجھے پیار دیا تھا۔ اور میری ایک سہیلی نمرا تھی جو کہ امیر باپ کی اولاد تھی، لیکن وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ شاید یہ بات اس تک بھی پہنچ جائے تاکہ میرے دل کو سکون ملے، لیکن قسمت میں ملنا لکھا ہی نہیں تھا۔ یوں میں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے گھر سے بہت دور ایک پیر بابا کے مزار پر جا بیٹھ گئی۔ میں یہاں پر آ تو گئی تھی، لیکن اب اندر سے ڈر بھی رہی تھی۔ لیکن 1-2 دن میں میرا ڈر بھی جاتا رہا۔ یہاں سب لوگ اپنی منتوں مرادوں کے لیے آتے تھے۔ میں لنگر کا کھانا کھاتی اور سو جاتی، عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، اسے اپنا حلیہ بگاڑ کر میں وہاں بیٹھی رہتی۔ یہاں پر مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں سارا دن فارغ بیٹھی رہتی، اور فارغ دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے روز پتہ نہیں کون کون سے نئے خیالات ذہن میں آتے اور میں ان سب پر یقین کی مہر لگاتی چلی جاتی۔
پھر ایک دن میں دربار کے قریب درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ کسی کی موجودگی اپنے پاس محسوس کرتے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ جو بھی تھا بہت ہی پیارا تھا۔ میں ابھی اسے دیکھنے میں مصروف تھی کہ میری کمر پر کسی چیز نے کاٹا۔ میں نے غصے سے اپنا سر درخت سے مارا اور ایک بار پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے پاگل سمجھ کے یہی چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اگلا لمحہ حیران کن تھا جب وہ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے ایک شاپر اپنی پوچھ سے نکال کر میرے سامنے رکھا۔ میں حیران نظر سے اس کی طرف اور کبھی شاپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میں خاص آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا ہوں اپنی منتوں اور مرادوں کی تکمیل کے لیے، لیکن ایک دن آپ کو دیکھ کر میں بالکل آپ کے پاس سے گزر گیا تھا اور شاید وہیں سے میری قسمت کے در مجھ پر کھل گئے۔ اسی دن سے میری لاٹری لگ گئی۔ میں نے بہت جگہ یہ نیاز بانٹی تھی، پھر مجھے آپ کا خیال آ گیا، اس لیے اب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور آئندہ بھی آتا رہوں گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے لیے اس وجاہت کے شاہکار کے منہ سے ایسی باتیں سننا اور بھی یقین کرنا واقعی بہت مشکل تھا، لیکن مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت بھی تھی، اور آج تک جتنا میرے ساتھ برا ہوا تھا وہ کم تھا کیا جو کچھ اور ہونا باقی رہ گیا تھا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے وہ سب چیزیں تھام لی۔ شاپر کھول کر دیکھا تو بہت ساری چیزیں تھیں جو استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کیل بھی موجود تھی، جسے دیکھ کر میں نے ایک نظر اس لڑکے کو دوبارہ دیکھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، ماتھے پر اس کے پسینہ بھی آ رہا تھا جسے وہ ہاتھ سے صاف کرتا اور پھر چور نظر سے ادھر ادھر دیکھ لیتا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، مطلب صاف تھا۔ بھائی اب آپ یوں بیٹھے ہو؟ وہ گھبرا کر بولا۔ وہ جی میں بس اب جا ہی رہا تھا، آپ یہاں سے کھا لیجئے گا، میری بہن بہت اچھی کھیر بناتی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ اس کی جاتی میں نے جلدی سے کھیر کا ڈبہ نکالا اور جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرا چمچ بھر بھر کر کھانے لگی۔ کھیر تو واقعی بہت زبردست بنی ہوئی تھی، میٹھی بھی بہت تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر ادھر دیکھا تو دور دور تک ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے پوری کھیر کا صفائی کیا اور کالے رنگ کا وہ جوڑا نکال لیا جو وہ لڑکا لے کر آیا تھا۔ پیچھے والی لیٹرین میں جا کر جلدی سے کپڑے بدلے۔ خوشی تو میرے اندر سے پھوٹ رہی تھی، میں بہت خوش تھی۔ بیٹھے بٹھائے اتنا سب کچھ مل گیا تھا۔ سادہ سی چپل اتار کر پھینک کر اس کی جگہ لائی ہوئی نئی چپل پاؤں میں پہن کر واپس اپنی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی ادھر ادھر کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہونے لگا اور مجھے خوابوں کی دنیا میں لے گیا، جہاں میں تھی اور میرا شہزادہ۔ نیند میں بھی میرے لیے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اگلا دن شروع ہو گیا تھا۔ سورج بالکل میرے سر پر تھا، لیکن میری آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے من بھر وزن باری میری آنکھوں پر رکھا ہو۔ میں نے بھی کوشش ترک کر دی، اب تو دھوپ کی تپش سارے بدن میں جلا کر آگ لگا رہی تھی۔ جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہو، بلکہ کاٹ بھی رہے ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں قبر میں ہوں۔ یہ سوچ آتی ہی میں نے اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سورج واقعی سر پر کھڑا تھا، جس کی گرمی مجھے جلا رہی تھی۔ جب نظر اپنے جسم پر پڑی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر واش روم کی طرف بھاگی، وہاں سے پانی کی بڑی بالٹی اٹھا کر خود پر ڈیل دی۔ جسم کو چھو کر دیکھا، ہر جگہ صحیح تھی۔ وہ کیڑے مجھ پر نہیں بلکہ میرے جسم پر موجود شہد کی وجہ سے آئے تھے، لیکن میں جسم پر شہد آیا تو آیا کیسے؟ یہ سوالات مجھے بہت پریشان کرے تھے۔ کپڑے بدل کر آرام سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کل کی طرح آج پھر وہی شخص میرے پاس آیا تھا اور آج بھی وہ ڈھیر ساری چیزیں لایا تھا۔ میں صبح سے بھوکی بیٹھی تھی۔ میری نظر جب کھیر پر پڑی تو اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں کھیر پر ٹوٹ پڑی۔ کھیر ختم کرتے ہی میں نے برتن سائڈ پر رکھا، اس نے پانی کی بوتل میرے آگے کر دی اور میں نے اسے منہ لگا لیا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آج بھی وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، بار بار اپنے آگے پیچھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آتا۔ یہ سب اس کی عادت میں شامل تھا، جیسے وہ کوئی چوری کر رہا ہو یا کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ مجھے کیا تھا، میرا تو فائدہ ہی تھا، اس لیے میں چپ تھی۔ پھر وہ گھبراتے ہوئے بولا، یہ آپ کے لیے آج خاص بریانی بھی لایا ہوں۔ اس نے ایک ڈبہ میرے حوالے کیا تھا، آپ اسے یہاں سے کھا لینا، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اور ایک بار بھی وہ مشکوک حرکتیں کرتا ہوا وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے شاپر کھولا تو آج بھی بہت کچھ لایا تھا، اور آج ایک اور وجہ بھی سامنے آئی تھی، وہ مجھے کوئی فقیر نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر بے ساختہ مجھے تو ہنسی آ گئی، کیونکہ سب مجھے منحوس کہتے تھے اور وہ مجھے ولی سمجھ کے اتنی چیزیں دے رہا تھا۔ شکل کا اچھا خاصا وہ مرد بہت بے وقوف تھا۔ آج بھی میں نے کپڑے بدلے، بریانی کھا کر آرام سے دوبارہ سو گئی، اور میرا وہاں کام ہی کیا تھا، کھانا اور سو جانا، اور کچھ تو کرنا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے روز اپنے ایک ہی جوڑے کو دھوتی مل مل کر، لیکن اب تو روز کپڑے مل رہے تھے، اس لیے روز نیا جوڑا پہن لیتی۔ روز کپڑے دھونے کا ارادہ کرتے ہی میں وہیں پر لیٹ گئی۔ اب تو نیند ہمیشہ ہی مجھ پر مہربان رہتی تھی، اور کرنا بھی کیا تھا، کھایا پیا اور سو گئی۔
اچھا ہی ہوا جو میں یہاں آ گئی ہوں، نہ یہاں کسی کی باتیں نہ طنز، الٹا لوگ آ کر دعا کروا کے کچھ دے کر ہی جاتے تھے۔ انہی سوچوں میں خوشی سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ابھی مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اب یہ روز ہونے لگا۔ میں روز سوتی، جب اٹھتی تو میرے جسم پر شہد لگا ہوتا، کئی چونٹیاں بھی رینگ رہی ہوتی۔ تب میں واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا چکر ہے جو صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں پہلے بھی یہ بات آئی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنی سوچ رد کر دی کہ کہیں جو سہولیات میسر ہیں ان سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ لیکن اب تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا اب مجھے سچ جاننا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں لگنے دوں گی کہ مجھے سب معلوم ہے۔ روز کی طرح آج بھی وہ میرے لیے بہت ساری چیزیں لایا تھا۔ میں نے وہ ساری چیزیں لے لی اور ان کو دیکھنے لگی۔ وہ انتظار میں تھا کہ میں کھاؤں اور وہ یہاں سے واپس جا سکے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تمہاری مشکل یوں حل ہو جائے گی۔ میں نے 2-3 بار کہا تو وہ لڑکا سب بتانے کو راضی ہو گیا۔ میں بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر وہ بولنا شروع ہوا، میں یہی کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک بہن اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، جو چاہا وہ خواہش سے مل بھی گیا، لیکن ہر چیز شاید کسی کو نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ماما کا ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ بابا کو بس اپنے کام سے مطلب تھا اور یہ سب زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ پھر بابا نے دوسری شادی کر لی۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ گھر میں ایک جوان بیٹی بھی موجود ہے اور ان سب کا اس پر کیا اثر ہوگا۔ بابا کی شادی کے بعد اب اکثر میری بہن بھی گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ جب ہم اسے کچھ سمجھاتے تو وہ ہم پر چلا اٹھتی اور بابا سے کہتی، آپ لوگ بھی دودھ کے دلہے نہیں ہیں، پہلے خود کو دیکھ لے پھر مجھے کہیں۔ وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی۔ میں نے اسے پیار سے بہت سمجھایا، لیکن وہ کوئی بات نہیں مانتی۔ تب مجھے پتہ لگا کہ اب اس کی دوستی صرف لڑکیوں سے نہیں بلکہ کافی حد تک لڑکوں سے بھی ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ وہ محلے میں چلی جاتی، میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، لیکن بابا نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو سدھر جائے گی، جلدی اس کی شادی کر دینی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بھی ٹیڑھی کھیر ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن تو اس نے گھر سے بھاگنے کا پورا پلان بنا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی میں نے اسے پکڑ لیا اور کمرے میں بند کر دیا، ورنہ عزت تو 2 ٹکے کی ہو جانی تھی۔ پتہ نہیں اس کے بعد اسے کیا ہوا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے بس میں نہیں رہی۔ اس نے اندر موجود نیند کی گولیاں کھا لی تھی، لیکن وہ مری نہیں تھی، نہ ہی بتا رہی تھی کہ ہم اس کی شادی ہی کروا دیں۔ بس اسے اپنی مرضی کرنی تھی، جو دل چاہے وہ کرے گی۔ وہ کسی کی بات نہیں مانتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں وہ سکون سے رہی ہو۔ کسی وجہ سے بابا اور ان کی نئی بیوی بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں پہلے ہی مزدور تھی، وہ بھی ایک دن ہمیں چھوڑ گئی۔ اب تو میرے لیے اسے سنبھالنا واقعی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا کہ ہم نے اس کے ساتھ جو زبردستی کی ہے اس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اب اگر اس کا کہا نہ مانا یا اسے روکا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی جو میں نے اسے دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود وہ ایک دن گھر سے فرار ہو گئی۔ 3 دن بعد وہ مجھے کچرے کے ڈھیر پر ملی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے زیادتی کر کے اسے وہاں پھینک دیا تھا۔ بابا کو جب پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جا چکی تھی۔ اس کے بعد بابا کی دوسری بیوی بھی بابا کی ساری پراپرٹی بیچ کر فرار ہو گئی۔ تب انہیں اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسی دن راستے میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر بابا کا ایک بازو اور ایک پاؤں ناکارہ ہونے کی وجہ سے کاٹ دیا گیا۔ اب وہ بستر پر پڑے ہیں۔ بس کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں تو اسی طرح پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے ابھی تک کھیر نہیں کھائی؟ میں جو اس کی کہانی سن کے واقعی افسردہ ہو گئی تھی۔ اپنی سوچ پر لعنت بیچتے ہوئے چپ چاپ کھیر کھا کر اس کی طرف برتن بڑھا دی۔ واقعی میں کھیر بہت مزے کی ہے، لیکن اسے کھانے کے بعد مجھے شدید نیند آ جاتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ مسکرا کر بات ٹال گیا۔ کچھ دن تک یہ سب چلتا رہا، لیکن اب بس ہو گئی تھی۔ اس دن اس کی کہانی سن کر میں کچھ زیادہ ہی افسردہ ہو گئی تھی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا۔ وہ تو کہتا تھا کہ یہ کھیر اس کی بہن بنا کر بیچتی ہے، اور اس کی کہانی میں تو بہن مر چکی تھی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اور کیا وہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا؟ کیا یہ ایک سازش تھی مجھے بے وقوف بنانے کی؟ اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اب میں نے بھی سچ جاننے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن آج جب وہ آیا تو بہانے سے اسے پانی لانے کو کہا، اور میں نے کھیر دوسرے برتن میں ڈال کر چھپا دی اور ظاہر کیا جیسے میں نے کھیر کھا لی ہو۔ پانی پی کر میں وہیں لیٹ کے وہ واپس چلا گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے 10 ہی منٹ ہوئے تھے جب مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ یہ ایک نہیں 4 قدم تھے، بلکہ 2 لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے۔ میں بھی خاموش پڑی رہی۔ اب سچ سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ تب اسی لڑکے کی آواز ہے جو کہہ رہا تھا یہ شہد میرے جسم پر لگاؤ، اور خود بائک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شہد لگ گیا تو پاس ہی کہیں آگ جلائی گئی جس کے آس پاس پتہ نہیں کیا کیا رکھا گیا تھا۔ میں تھوڑی سی آنکھ کھول کے یہ سب دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہی ڈر گئی۔ خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ وہاں ایک پیالہ بھی پڑا ہوا تھا جس میں کوئی لال رنگ کا پانی تھا۔
میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی لیکن وہ خون ہی لگ رہا تھا۔ میں چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت میں کالے رنگ کے ایک بند کمرے میں تھی۔ چیختے ہوئے میں فوراً باہر آئی جہاں وہ شخص کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے آتے ہی اسے دھکا دیا اور کہا تم دھوکے باز انسان ہو، کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے بھاگنے لگی لیکن اس نے مجھے پکڑ کر روک لیا۔ میری سانس اٹک گئی۔ اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ سوچتے ہی میری روح کانپ اٹھی۔ میں کپ کپانے لگی۔ رات کا اندھیرا تھا اور میں اکیلی تھی۔ میں کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بولا تم کہیں نہیں جا سکتی، یہیں بیٹھو، خاموشی سے میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے بچپن کا دوست شیر علی ہے جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ سب ٹھیک کہتے ہیں، تمہاری ماں پر سایہ تھا، وہ اکثر ہمیں بہت دور لے جاتی اور وہیں چھوڑ کر اکیلی گھر آ جاتی۔ جب پوچھتے تو لا علمی ظاہر کرتی۔ ایسے ہی تمہارے ماں باپ کی موت ہوئی تھی، تب تم 3 سال کی تھی۔ تمہیں یاد نہیں لیکن میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ ہمارے والدہ نے بچپن میں ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا اور ہم دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ پھر تم اپنے چچا کے پاس چلی گئی اور حالات ایسے ہوئے کہ ہم جدا ہو گئے۔ کئی سال بعد جب میں تمہیں ملنے آیا تو تم اپنے چچا کے گھر نہیں ملی۔ انہوں نے مجھے تمہاری ایک تصویر دی اور کہا کہ جا کر خود ہی اسے ڈھونڈ لو۔ تمہاری تصویر دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی اور اب جب تم ملی ہو تو اس حال میں ہو۔ اصل میں تمہاری ماں کے پیچھے جو سایہ تھا اب وہ تمہارے پیچھے تھا، اسی لیے تم سے سارے کام الٹے ہوئے تھے اور چچی تمہیں منحوس سمجھتی تھی۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے بابا جی سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ تم مزار کے اندر نہیں جاتی بلکہ باہر ہی رہتی ہو۔ تب میں نے ان کے کہنے پر عمل کرنا شروع کیا۔ آج اس عمل کا آخری دن تھا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اب تمہیں مجھ پر یقین نہیں رہا، اس لیے میں نے ایک کہانی جو میرے دوست کی سچی کہانی تھی تمہیں سنا دی اور تم نے اس پر یقین کر لیا۔ آج کا عمل مکمل ہو گیا، اب تم ہمیشہ کے لیے اس سائے سے آزاد ہو اور اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو کیونکہ 2 دن بعد ہمارا نکاح ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اصل حقیقت تو اب سامنے آئی تھی۔ پھر وہ واقعی اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ہم دونوں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔